الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. میرا رب تو قادر ہے جی، چاہے تو روز ہی گوشت کھلائے سب کو، لیکن کیا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. دیکھنے پلا کی کر دے گئے چودھری صاحب جنہوں نے سارا سال گوشت کھاتا ہے، سارا سال فریج بھری رہی، پلا کی کرتے نہیں دوتے ہو. وہ چاہے تو کھلا سکتا ہے سب کو، وہ قادر ہے حضرت، وہ شانوں والا رب ہے. لیکن کیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے عید پہ بڑا دھیان رکھنا ہے. یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے. اور میں بھی چنگی نہیں ہے. جو مجھے میرے پیر و مرشد نے حکم دیا، ٹھیک ہے چلا نہیں جا رہا، یاد مجھے بھی آج تک. مجھے بھی جناب نے فرمایا تھا، قبلہ پیر و مرشد پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد مصباح الحق خادمی، مجھے آج بھی حضرت کی یہ بات یاد ہے، بھولا نہیں میں کوئی. مجھے آپ نے فرمایا تھا، سلیمان ماری نہ کھائیں، مار کے کھائیں نہ لکھوئیں بھی لوکاں. یاد ہے چلا نہیں جا رہا حضرت، ٹھیڈا لگتا ہے پھر ڈگ پڑنا، لیکن یاد ہے حضرت. وہ 1.5 گھنٹہ وہ 2 گھنٹہ تقریر کر کے نہ، وہ اللہ نہ لو لو، خدا کی قسم ہے پیسے لیتے میری جان جاتی ہے یار. انہوں دا نا سنا کے پیسے لینے نے بات، ڈیمانڈ ہم نے کبھی کسی سے نہیں کی، لیکن جان جاتی ہے. لیکن بس بڑا دل کرتا ہے حضرت جی ماریے. اپنی تو فرمائی نا، کھائیں بھی تے کھوائیں بھی، دل کرتا ہے صرف کھوائیے حضرت، صرف کھوائیے. ایک دفعہ جناب نے مجھے فرمایا تھا اولڈ ہاؤس بنانا ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، میں کاپی تے لکھا ہے، تاریخ بھی لکھی ہے کہ انہوں کب جناب نے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا ایک اولڈ ہاؤس بنانا ہے. جڑے مائی بابے نے نا، جنہاں بچیاں کل ٹائم ہی نہیں اپنے مائیاں بابے انہوں سارے انہوں لینا ہے، تو انہوں دی رج کے خدمت کرنی ہے. یہ بھی مجھے یاد ہے. اور انشاءاللہ بفضل ہی تعالیٰ اپنے پیسوں سے بنانا ہے انشاءاللہ. اے مائی بابے جڑے دروازے دے باہر بہ کے موت کا انتظار کرن دے. ہاں حضرت بڑی مایوسی لکھی ہے ان کے چہروں پہ. کبھی آپ دروازے پہ بیٹھے ہیں بھائی، ٹائم ہی نہیں بیٹھے کیوں؟ میں بھی کبھی دروازے پہ نہیں بیٹھا، لیکن وہ دروازے پہ اس لیے بیٹھے کہ ان کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے حضرت. وہ دروازے پہ بیٹھ کے اپنا وقت گزار رہے ہیں. وہ باپ، وہ ماں جس نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی اولاد کے لیے. دکھ کی بات ہے، اب اولاد کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. وہ دروازوں پر بیٹھ کر، دکانوں پہ بیٹھ کے، کبھی کسی چوراہے پہ، کبھی کسی چوراہے پہ جو ہے نا وہ وقت گزار رہے ہیں. مجھے بڑے بزرگ مائیاں سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن وہ بلے شاہ کہتے ہیں نا، سچ آنکھاں تے پانبڑ بل دے. جی رات کو نیندر نہیں پہنتی ہے. پتہ ہے ان کو رات کو کیوں نیند نہیں آتی؟ کیونکہ یہ خیال ان کو تنگ کرتا ہے.
وہ جس اولاد لی میں ساری رات جاگی ہاں، جو اولاد نے آ کے مجھے پوچھا بھی نہیں امی جی روٹی کھادی جے کہ نہیں جے کھادی ہے، پتر کام تو آیا سیدھا اتنے ٹر گئے ہیں، اس لیے ان کو نیند نہیں آتی ہے، کیونکہ ہے ماں باپ نا، پیار ہے ہم سے، کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس لیے ان کو ساری ساری رات نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتے ہیں۔ میں راتی سویرے کام کیتا فیکٹری، راتی ایک گن مین دی ڈیوٹی کی تھی اس اولاد کے لیے۔ میں نے کب کہا کہ 24 گھنٹے میرے پاس بیٹھا رہے؟ آج 24 گھنٹوں میں سے گھنٹہ بھی اس کے پاس میرے لیے نہیں ہے۔ کوئی دروازے پہ بیٹھا وقت گزار رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھے وقت گزار رہے ہیں۔ مجھے جناب نے فرمایا تھا کہ اولڈ ہاؤس بنا دے، مجھے یاد ہے اور انشاءاللہ بفضل ہی تعالیٰ بنانا ہے۔ جن مائی بابے نے سارے لینے نے اور پھر انہوں دی رج خدمت کرنی ہے، شاید کسی دی خدمت قبول ہو جائے تو مالک معافی دے چھڑے، باقی اس لیے خدمت ہی ہے۔ یہ جو قربانی ہے نا، اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے۔ مجھے اور نہیں حضرت صاحب، اسی جڑا قربانی دا گوشت ہے اس لیے رکھ لینے کہ برکت والا گوشت ہے، میں تو جھوٹ بولنا ہے، تیری یہ نیت قطن کوئی نہیں ہے۔ وہ چلے اللہ دی مخلوق نو کھوا تو باہروں بھی لے آئے گا، اللہ دے بھی برکت پا دے گا۔ ہاں بڑا حضرت جی دھیان رکھنا، ٹھیک ہے۔ وہ چھوٹی جی چھاپری وہ اخبار چ 3 بوٹیاں لے کے، خدا دا واسطہ جے غریباں دے کلیجے نہ لون جائیے ہوئے، 2 نو دے لو، 3 نو دے لو حضرت، لیکن ضرور کسی نو اینا دئیو کہ ڈنگ۔ اچھا یہ بھی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، ہم جب گوشت دینے لگتے ہیں نا تو نہیں اتھو آ ہی گیا ہونا ہے، بھائی ہو سکتا ہے اس نے بھی یہی خیال کیا ہو کہ نہیں اتھو آ گیا ہونا ہے، یہ اس خیال میں نہ جاؤ کہ نہیں وہ اتھو آ گیا ہونا ہے، ہو سکتا ہے اس نے بھی وہی خیال کر لیا ہو کہ نہیں بھی اتھو آ گیا ہونا ہے، نہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ قربانی کو سمجھنا ہے کہ قربانی ہے کیا، یہ قربانی کو سمجھنا ہے کہ قربانی ہے کیا ہے، بہت توجہ دینی ہے، بڑا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ارد گرد اپنے محلے میں دیکھنا ہے کہ کون کون ضرورت مند ہے، اور اتنا گوشت بھیجنا ہے کہ جو ہے نا وہ کسی کا چولہا جل جائے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کا جو ذبیح ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوسرا جو ایشو ہے ایک اور جو سب سے زیادہ احباب کے فون آ رہے ہیں جی، تو کام دی صورتحال تڑے سامنے ہی ہے، تو پھر عید کی قربانی رہن دئیے۔ یار اللہ کے بندو، اتنا مجھے بتاؤ، جب کام ٹھیک تھا تو ہم نے کون سا آسمان نیچے لے، کون سا جو ہے نا وہ ہم نے چاند توڑ دیا؟ اگر 1 سال کچھ تھوڑا سا کام میں سلسلہ بن گیا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے یہ کمی پیشی مجھے اللہ معاف فرمائے، جو میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ ساری زندگی میرے آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ آقا کریم تو جمع ہی نہیں ہونے دیتے تھے، جو آیا تقسیم کر دیا سارا، لیکن کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام نے قربانی نہ کی ہو۔ اس خیال میں ہم سارے پڑے ہوئے ہیں کہ اس دفعہ تو بس نہیں ہے کچھ بھی، کبھی یہ نوبت نہیں آئی ہے، لیکن ہر سال آقا کریم علیہ السلام نے قربانی کی۔ اور لکھا ہے کمی پیشی کی اللہ مجھے معافی عنایت فرمائے، جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے حج فرمایا نا تو اس حج پر حضور نبی علیہ السلام نے 70 اونٹ ذبح کیے تھے۔ وہ اللہ کے بندو اگر نہیں تو قربانی دو، پھر وہ اور دے گا، یہ تو نہ کرو کہ اگر نہیں ہے تو نہ ہی، اس دفعہ کرنی کوئی نہیں ہے۔ یہ شیطانی خیال ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور نہ خرچنا۔ حالا جب ہم کیا کہتے ہیں ایپل کا فون لیتے ہیں تب ہمارے دل کو ہاتھ نہیں پڑتا کوئی بھی، یہ جو ہم 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا موبائل لے رہے ہیں تب ہمارے دل کو نہیں، بھائی یہ میری کلاس ہے، یہ میرا سٹینڈرڈ ہے، میری مجبوری ہے اتنا مہنگا سیل فون خریدنا، میں اس پہ نہیں گفتگو کروں گا سٹینڈرڈ یا کلاس پہ۔ تو بھائی اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس دن ایک دوست ہے، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، ایپل کا فون پکڑا ہوا ہے نا نبی ہاتھ میں، تو میں نے حالانکہ ان کو بڑا سمجھایا لیکن نہیں ٹال رہے تھے، پھر مجھے بھی تھوڑا سا کڑوا جواب دینا ہی پڑ گیا۔ میں نے ان کو بڑا ٹالا، میں نے کہا نہیں حضور نہیں حضرت دیکھیں آپ مولوی لوگ دین کو سخت کر دیں، پھر مجھ سے نہیں رہ گیا، میں نے ان کا سیل فون پکڑ لیا، میں حضور اس کی کیا قیمت ہے جی 1,70,000، میں حضور نو ویچ چھوڑو نا، 70,000 دا پھر کو موبائل لے لو تو لاکھ دی قربانی کر چھوڑو، عجیب کرنے والی باتیں ہیں حضرت۔ نیچے 40 لاکھ کی گاڑی یا ہاتھ میں 1,70,000 کا موبائل ہے جی، کام نہیں، قربانی نہیں کرنی ہے کسی کا، خدا کا واسطہ خوش دلی سے کرو بھائی، اگر ہے تو شکرانے کے لیے کرو، نہیں ہے تو پھر بھی کرو، اللہ دے گا تمہیں، اللہ تمہیں دے گا، اللہ تمہیں دے گا۔
کر کے تو دیکھو ہے۔ اور تیسری بات حضرت کہ دکھاوے سے بڑا بچنا ہے حضرت۔ ہم سب نے نا کسی کو نہیں، اس دفعہ اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کرنا ہے کہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں میری کیا نیت ہے، اس سے اللہ کی رضا مقصود ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت زندہ کرنا مقصود ہے، کیا مقصود ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ حضرت وہ تو آ رہے ہیں بھائی، وہاں تو کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، وہاں تو نیتیں دیکھی جائیں گی کہ نیت کیا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بیل 7 لاکھ کا تھا کہ 70,000 کا ہے، بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ جل شانہ نے زمین کو تخلیق کیا نا تو اس میں کپ کپاہٹ تھی، ان بیلنس تھی، کانپ رہی تھی، تو پھر اللہ جل شانہ نے پہاڑ پیدا فرمائے اور بطور میخ نا، بطور کیل پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، جس سے زمین بیلنس ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا۔ ٹھیک ہے، وہ زمین بیلنس ہو گئی۔ تو لکھا ہے کہ فرشتوں نے نا آپس میں گفتگو کی کہ پہاڑ کتنے قوی ہیں کہ انہوں نے زمین کو بیلنس کر دیا، کہ اللہ نے پہاڑوں سے قوی تر مخلوق پیدا نہیں کی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ نے لوہے کو پیدا کیا، لوہے نے پہاڑوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ پھر فرشتوں کی آپس میں گفتگو ہوئی کہ اللہ نے لوہے سے قوی تر مخلوق نہیں پیدا کی۔ پھر اللہ پاک نے آگ کو پیدا کیا، آگ نے لوہے کو گلا دیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے پانی کو پیدا فرمایا، پانی نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے ہوا کو پیدا فرمایا، ہوا نے پانی کو ساکن کر دیا۔ تو فرشتے آپس میں بحث کرنے لگ پڑے کہ بھائی اللہ کی سب سے قوی تر مخلوق ہے کون سی؟ اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ تیری سب سے قوی تر مخلوق کون سی ہے، تیری سب سے زیادہ طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں، وہ شخص میری مخلوق میں سب سے قوی تر ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے اس طرح میرے راستے میں صدقہ دے کہ بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ میں نے اس سے قوی تر مخلوق کوئی بھی پیدا نہیں کی ہے۔ بچ کے ذرا بچ کے رہنا، دکھاوے سے بڑا بچنا ہے۔ تھرمامیٹر لگا کے اپنی اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے کہ ہماری کیا نیت ہے۔ بھائی ہم بھی انہی گلیوں میں گھومنے پھرنے والے ہیں نا، یہاں ہی ہماری صبح، یہاں ہماری راتیں ہوتی ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسی آوازیں جو ہمارے کانوں میں پڑ جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، کہ ارادتاً ہم نہیں سننا چاہتے لیکن آ جاتی ہیں کانوں میں آوازیں۔ اور یہ نہیں کوئی ایک بار آتی ہیں، کئی بار آتی ہیں۔ وہ کیا آواز ہے؟ وہ کسی شخص نے کوئی جو ہے نا وہ بیل خریدا، بس کان میں آواز آ گئی اللہ ہدایت دے، تو اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے؟ او بھائی اینے لکھ دا لے کے آئے ہیں، اندر ہی بن چھڑے، ذرا باہر نکل محلے والے نوں وہا ذرا۔ اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ آوازیں کانوں میں آ جاتی ہیں۔ اور خدا کے وا بندو، قربانی محلے والے انہوں دکھان واسطے نہیں، قربانی اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی۔ اچھا محلے والوں کو دکھا بھی لیں گے تو کیا کر لیں گے ہم؟ وہ کتنی دیر محلے والے ہمارے بیل کو یاد رکھیں گے؟ سال رکھیں گے تو بھول جائیں گے۔ لیکن قربان جا اس ذات کے، اس کے راستے میں کر۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، اگر تو نے ذرے کے برابر بھی خیر کیے تو ہم تیرا خیر ضائع نہیں جانے دیں گے۔ یہ علاقے والے کتنی دیر یاد رکھیں گے؟ اپنے اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے، اپنے اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے جی۔ وہ کہتے ہیں نا جی قربانی اللہ لئی تے کھل کدے لئی؟ چلو تمہیں پتہ ہی ہے نہیں، قربانی بھی اللہ لئی تے کھل بھی اللہ لئی ہے، اس کا بھی بڑا دھیان رکھنا ہے۔ ایویں نہیں ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو کھال اٹھا کے دے دیں، بلکہ دیکھنا ہے کہ وہاں کھال دینی ہے جہاں ورک ہو رہا ہے، جہاں کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے جی، مدارس ہیں، مسجدوں میں اتنی مدارس ہیں، اس کے علاوہ بڑی تنظیمات ہیں، ٹھیک ہے جی، بس جہاں بھی انسانیت کے لیے کچھ ہو رہا ہے بس آپ نے کھالواں دینی ہے اور دکھاوے سے بڑا بچنا، ٹھیک ہے جی، اور قربانی انشاءاللہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مجھے بڑی پسند ہے بات، دیکھو نا حضرت جی کتنا اخلاص تھا۔ حالانکہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ہمیں تو یہ بیماریاں گوڑے گوڑے لے ڈوبی ہیں حضرت جی، ہم تو گوڑے بڑا، ہم تو غرق ہیں دکھاوے کے چھپڑ میں، ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں حضرت جی۔ یہ بہت بڑے لوگ تھے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق
रदी अल्लाह तआला अन्हु कोई आम हस्ती हैं, आप इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हैं। देखो ना, जिनकी तरबियत हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर ने की हो रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्या होंगे वो हजरत, कैसी उनकी पाकीज़गी होगी, क्या हजरत के तकवे का आलम होगा हजरत। इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह तआला अन्हु किन के साहबजादे हैं? हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु। और वो किन के साहबजादे हैं? हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। और वो किन के साहबजादे हैं? हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के। देखो ना हजरत की कितनी सोहनी लड़ी है, जिनकी कुर्बान जाऊं हजरत है, सोच भी आ सकती है कि वहां कोई ऐसा मामला होगा, नहीं हजरत, वहां तकवा ही तकवा था, वहां तहारत ही तहारत थी। लेकिन देखो हजरत वो लोग कैसे थे। हजरत सुफियान सौर कहते हैं बैल को, हजरत सुफियान ये मुहद्दिस थे। हजरत सुफियान सौरी, सुफियान बिन उयैना, ये अपने नाम के बहुत, अपने वक्त के बहुत बड़े लोग हैं। और ये हजरत सुफियान सौरी किस तरह बने, ये लिखा है कि हजरत मस्जिद में जा रहे थे, दाखिल हो रहे थे, तो बस थोड़ी बेतवजही सी हुई, तो हजरत ने, क्योंकि हुक्म है दायां पाँव अंदर रखना है, हजरत ने बायां पाँव अंदर रख दिया, गलती से मस्जिद में बायां पाँव रख दिया, जो आदाब मस्जिद है उसके खिलाफ चल गए। इरादा तन नहीं, बस तवज्जो नहीं हुई, तो गैब से आवाज आई, ओ सौर देख तो सही तू क्या कर रहा है। सौर कहते हैं बैल को, आवाज आई, ओ बैल देख तो सही तू क्या कर रहा है। और अच्छे हजरत जी अल्लाह दी पनाह यार, क्या क्या नहीं कर गुजरते हजरत। लेकिन क्या है, अगर हमें आवाजें नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमारी रस्सी ढीली छोड़ दी है। लेकिन ये कदम पे गिरी, आवाज आई, और सौर देख तो सही तू क्या कर रहा है। तो बस हजरत ने अपने साथ ही लगा लिया सुफियान सौरी, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ये लिखा है कि आप हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। तो ये हमारी वाली तनकीद नहीं, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह। मोहब्बत वाले लोग थे ना, रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। वो हजरत ने ना वो जो जुब्बा पहनते हैं, ऊपर कोई बड़ा खास किस्म का जुब्बा पहना होता है जिसपे बड़े नक्शो निगार थे। तो हजरत सुफियान सौरी से नहीं रहा गया, आपने अर्ज किया, हजरत ये खानदान नबूवत का लिबास नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम सादगी, हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु सादगी, ठीक है। तो हजरत सुफियान कहने लगे, हजरत ये खानदान नबूवत का लिबास नहीं है, ये आपको नहीं जचता। तो लिखा है हजरत ने वो जुब्बा खोल के दिखाया, हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह, तो नीचे हजरत ने बोरी का लिबास पहन रखा था, जो सूफिया का लिबास है। नीचे हजरत ने बोरी का लिबास पहना था। आप रो पड़े, आपने फरमाया, सुफियान ए लोकां ली पाया है ते उत्ते पाया है, यार ली पाया है, थल्ले पाया है। कि कहीं नफ्स में ये उधर तो था ही नहीं ना, तकवा था उन लोगों का, कहीं नफ्स मोटा ना हो जाए, कहीं अंदर ये आ ना जाए कि मैंने देखो जी इतना छुपाया, ऊपर नीचे टाट का बोरी का लिबास पहन के ऊपर जुब्बा पहन लिया, ताकि लोगों को ना नजर आए कि इमाम जाफर ने क्या पहन रखा है, फकीरों वाला लिबास, ऊपर जुब्बा कर लिया, सारे ये समझे जुब्बा पहनना होगा। हजरत सुफियान से नहीं रहा गया, ये जरूर खानदान नबूवत का लिबास नहीं है। आपने खोल के दिखाया, फरमाया, सुफियान ये लोगों के लिए पहना है, इसलिए इसको ऊपर पहना है, ये मैंने अपने रब के लिए पहना है, इसलिए इसको नीचे पहना है। इसलिए हजरत जी बड़ा ध्यान रखियो कि बच्चा लोकां ली लैन लगे या कि रब ली लैन लगे, बड़ा ध्यान रखना है। कुर्बानी जाया, ये कुर्बानी जाया नहीं करनी है, देखना है बच्चा। मैं उस दिन एक दोस्त के वक्त ऊपर हो गया, अच्छी लगती हैं ये बातें। और हजरत जी बड़े बड़े अमीर दोस्त हैं, अल्लाह ने उनको पीछे मुझे लेके गए, बड़ा माड़ा जिहा बच्चा बने, मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने कहा हुजूर अल्लाह ने इतना इनायत कर रखा है, ये क्या है? फरमान लगे, हजरत अगर चाहवा ना, लेकिन सिर्फ ऐस वजह नाल मच्छा माड़ा ले लेना वा, हो सकता कि तगड़ा लवा तो दिल च ख्याल ही ना आ जाए, अल्लाह कबूल ही ना फरमाए। भाई तकवा था ना उनका, नफ्स है ना, ख्याल आता है हमारे दिलों में ये जनाब इस वे इलाके च किसी कलाइन का बच्चा नहीं जिमें का बच्चा मेरे को सोना लवो चंगा। उनको भी मैंने किया, मैं कहा नहीं, आप इस ख्याल से लड़े और अच्छा जानवर दिए अल्लाह के रास्ते, लेकिन ध्यान रखना, वमा अलैना इल्लल बलाग।